اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایت الطالبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، خداوند متعال کے خصوصی لطف و کرم کے ساتھ ماہ مبارک کی 10ویں دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور تمام عالم انسانیت کو آج کے دلسوز واقعے، دل خراش واقعے کی تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً تمام عالم انسانیت سوگوار ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کے آج یوم وفات ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں سب کو اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں اور بالاخص ائمہ معصومین اور رسول خدا کی بارگاہ میں اظہار تعزیت و افسوس پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ائمہ معصومین کے چاہنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ ہم دعا کے ثواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں مستغفرین میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے پہلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک۔ خدایا آج کے دن مجھے اپنے پر توکل کرنے والوں میں سے شمار فرما، اپنے پر توکل کرنے والوں میں سے قرار فرما۔ توکل ہے کیا؟ مفردات راغب میں توکل کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، توکل لفلاں، توکل علیہ۔ توکل لفلاں یعنی میں نے فلاں کو وکالت کے لیے قبول کیا، وتوکل علیہ یعنی میں نے اس پر توکل کیا، میں نے اس پر اعتماد کیا۔ سامعین محترم، لابلا قرآن میں، جا بجا قرآن میں خدا پر توکل کے بارے میں آیات موجود ہیں، لیکن ہم صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس نے بھی خدا پر توکل کیا تو خدا کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارے ہاں توکل کا معمولاً معنی غلط سمجھا جاتا ہے۔ توکل کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ پیر جوڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور خدا پر توکل کر لیں، جبکہ توکل کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب پر نگاہ ہو، وسائل پر نگاہ ہو، وسائل پر نگاہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو مستقل نہ سمجھا جائے، کیونکہ کائنات میں جو ذات مستقل ہے وہ ذات فقط خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی مؤثر حقیقی ہے تو وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ ان کی طرف توجہ ضرور ہو، لیکن ذہن میں یہ نقش رہے کہ مؤثر حقیقی، فاعل مستقل فقط ذات خداوند متعال ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات مستقل نہیں ہے۔ سامعین محترم، توکل صرف خدا پر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ذات اس لائق نہیں ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ آئیے تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یقیناً آپ نے سن رکھا ہے۔ جب یوسف کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو یوسف کنویں میں جا کر مسکرا رہے تھے، تو اس وقت بھائیوں نے پوچھا تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم نے مجھے کنویں میں نہیں ڈالا تھا میں ہمیشہ یہ بات سوچتا تھا
کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ مجھے کوئی ضرب لگائے، کوئی مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ میرے پاس اتنے زیادہ بھائی ہیں اور سب کے سب طاقتور ہیں، لیکن میرا توکل تم پر تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ توکل صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کس میں اتنی جرت ہے کہ مجھے ضرب لگائے؟ توکل صرف خدا کی ذات پر کرنا چاہیے۔ میرا مسکرانا عبرت کے لیے ہے۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا یوسف نبی کا توکل خدا پر تھا تو وہ کنویں میں بھی جا کر مسکرا رہے تھے۔ خدا نے ان کے لیے راستے بنا دیے۔ خدا نے اسی کنویں میں سے یوسف نبی کو نکال کے مصر کا حاکم بنا دیا۔ عزیزان محترم، توکل صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ کوئی اور ذات اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔ البتہ اسباب، وسائل، وسیلوں پر آپ کی نگاہ ضرور ہو، یقیناً یہ مؤثر ہیں، لیکن مؤثر حقیقی نہیں ہیں، فاعل مستقل نہیں ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آج کے دن خداوند متعال ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے دعا کے دوسرے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وہ دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اجعلنی فیہ من الفائزین لدیک۔ خدایا آج کے دن مجھے کامیاب ہونے والوں میں سے قرار فرما دے۔ فوز کے دو معنی ہوئے۔ فوز کا ایک معنی نعمت ہے، خیر ہے، اور اس کا نتیجہ کامیابی ہے، کیونکہ جس کو نعمت مل جاتی ہے، جس کو خیر مل جاتی ہے یا خیر عطا ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ نہ تو وہ دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہے، نہ آخرت میں ناکام ہونا چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، بلکہ وہ تو کسی بھی زندگی کے موڑ پر ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو خداوند متعال فرما رہا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میری طرف آ جاؤ۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ کامیابی دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی کامیابی اور ایک اخروی کامیابی۔ دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ کسی شخص کی روزی رزق اس کے اپنے شہر میں ہونا دنیاوی کامیابی ہے، نیک اولاد کا ہونا دنیاوی کامیابی ہے، وسیع گھر کا ہونا کامیابی ہے، وسیلہ نقل و حمل ہونا کامیابی ہے، رزق کی فراوانی ہونا یقیناً کامیابی ہے، ہم خیال زوجہ ہونا یقیناً کامیابی ہے، مشابہ فرزند ہونا یقیناً کامیابی ہے، اور خوبصورت زوجہ ہونا یقیناً کامیابی ہے، اور اسی کے برعکس نیک مرد ہونا یقیناً کامیابی ہے۔ لیکن اخروی کامیابی کچھ اور انداز سے ہے۔ اخروی کامیابی تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اخروی کامیابی عاقبت بالخیر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور عاقبت بالخیر تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں عاقبت بخیر لوگوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ۔ خدایا آج کے دن مجھے اپنے مقربین میں سے شمار فرما دے۔ کون ہے خدا کے مقربین؟ خدا کے مقربین وہ ہیں کہ جنہوں نے دعائے کمیل میں ہمیں خدا سے قرب کا طریقہ سکھایا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے کمیل میں کیا فرما رہے ہیں؟
اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، خدایا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے، مجھے اپنے ذکر کے وسیلے سے اپنا قرب حاصل کر دے۔ اور پھر فرمایا اللہم انی اتقرب الیک بجودک وکرمک، خدایا مجھے اپنے جود اور کرم کے وسیلے سے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اور زیارت خاصہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک بمحبتہم وبولایتہم، خدایا تو ان کی محبت کے ذریعے اور ان کی ولایت کے ذریعے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ روایت کے جملے ہیں، عبداللہ ابن عباس جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، خدایا مجھے اپنا قرب حاصل کرا دے، خدایا اپنا قرب نصیب فرما دے علی کی ولایت کے صدقے میں۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اپنے ذکر کے صدقے، ائمہ معصومین کے صدقے، اپنے جود کے صدقے، اپنی سخا کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، اپنی رحمانیت کے صدقے، اپنی ربوبیت کے صدقے ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں دعا کے آخری جملے کی طرف، اور وہ دعا کا آخری جملہ کیا ہے؟ بے احسانک یا غایت الطالبین، احسان کیا ہے؟ خدایا اپنے احسان کے وسیلے سے، اپنے احسان کے صدقے سے یہ سب کچھ عطا کر دے۔ اے طلب کرنے والوں کی غایت، اے طلب کرنے والوں کے مقصود، اے طلب کرنے والوں کے مقصد، ہمیں یہ سب کچھ اپنے احسان کے ذریعے حاصل فرما دے۔ احسان یقیناً ایک ایسی فضیلت ہے کہ جسے خداوند متعال پسند کرتا ہے، اور ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان بھی اسے پسند کرتا ہے۔ دعائے مشلول میں کتنے پیارے جملے ہیں، یا ذا المن والاحسان، اے نیکی اور احسان کرنے والے۔ اور خداوند متعال احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اسی لیے تو قرآن میں میرا مولا فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المحسنین، قطعاً خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور کتنا معرفت بھرا جملہ ہے وہ دعا ماہ رجب کے مشترکہ اعمال میں کیا کہا گیا؟ کہا گیا عادتک الاحسان الی المسیئین، خدایا تیری تو عادت ہے تو گنہگاروں پر احسان کرے۔ خداوند متعال ہم یقیناً گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرا احسان کرنا تیری فطرت میں شامل ہے، تیرا احسان کرنا تیری عادت ہے۔ ہم اپنی فطرت کے مطابق، عادت کے مطابق گناہ کرتے ہیں، لیکن تیری فطرت احسان کرنا، تیری فطرت رحم کرنا، تیری فطرت عطا کرنا۔ خدایا آج کے دن کے صدقے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محسنین میں سے شمار فرما، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔